قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، کل کا دن جو گزرا ہے 14 اگست کا دن ہم سب کے لیے ایک یادگار دن ہے۔ 14 اگست ہم سب جانتے ہیں یوم پاکستان ہے، جس دن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا۔ وہ ملک جو ہمارے لیے سائبان بنا، ہمارے لیے پاسبان بنا، وہ ملک جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اپنے ملک پاکستان کے ملنے پر، آزادی کے ملنے پر 14 اگست کی نسبت سے اسکولوں میں بھی پروگرام ہوتے ہیں، مدارس میں بھی ہوتے ہیں، سرکاری سطح پر بھی پروگرام ہوتے ہیں اور پرائیویٹ سطح پر بھی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعے کے بیان میں بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ملک پاکستان عطا فرمایا، یہ اللہ کا ہمیں ملنے والا ایک انعام ہے، یہ ایک نعمت ہے، اور نعمت کے ملنے پر نعمت کے دینے والے کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ ملک ہمیں کس نے عطا فرمایا؟ ہمارے اللہ نے۔ ہمیں آزادی ہمارے اللہ نے دی، یہ انعام ہمیں عطا فرمایا۔ سب سے پہلا کام پاکستانی قوم کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، بار بار اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو، شکر کے ملنے پر اپنی جبینوں کو اللہ کے آگے جھکائے، نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا اور شکر کے اظہار کے لیے اللہ کو راضی کرنا، نوافل ادا کرنا اور سجدے کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جاتا رہا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کے ملنے والی نعمت پر شکر ادا کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس نعمت میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اور اگر کفران نعمت کریں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس نعمت کی ناشکری کریں گے، کفران نعمت کریں گے تو اللہ نے فرمایا پھر عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو پہلا کام بحیثیت قوم کے ہمارا یہ بنتا ہے کہ اپنے ملک کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا کرم اور فضل اور کرم ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ایک عظیم ملک عطا فرمایا، اور ایسا ملک عطا فرمایا کہ جس میں اللہ نے ساری نعمتیں رکھی، مختلف قسموں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں معدنیات رکھی، ہر قسم کے موسم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس پر پہلا کام ہمارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور بار بار شکر ادا کرنا، اور دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ اللہ سے کوئی نعمت ملے تو اس کی قدر کریں۔ قدردان قوم کامیاب قوم ہوا کرتی ہے۔ زندہ دل قوم وہ ہوتی ہیں جو اپنی چیزوں کی قدر جانتی ہیں، لہٰذا اپنے ملک کی قدر کرنا، قدردانی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قدردانی کیا ہے؟ اپنے ملک کا تحفظ، اپنے ملک کی سلامتی کی فکر، اپنے ملک کے امن کی فکر، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی فکر ہر فرد کو ہونی چاہیے۔ ہر انسان یہ نظریہ اور جذبہ رکھے کہ میرے جتنے بس میں ہے میں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کردار ادا کروں گا، اپنے ملک کی تعمیر ترقی کے لیے میری ذات سے جو بن پڑا میں کرتا رہوں، اسے قدر کہا جاتا ہے۔ تو ملک ہمارے بحیثیت قوم کے، بحیثیت اجتماعی قوم کے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے ملنے پر قدردانی کریں، قدردان بنیں، اپنے ملک کے لیے انفرادی اور اجتماعی جو ہو سکے ہم کردار ادا کرنے والے بنیں۔ اور اسی طرح جب اللہ نے کوئی نعمت دی، انعام دیا، تو اس پر خوشی کا اظہار بھی بنتا ہے۔ ہم بالکل اس پر خوش ہوں اور خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ ہم خوشی کا اظہار کریں لیکن اس خوشی میں ہم کسی کی ایذا کا سبب نہ بنیں، ایذائے مسلم کا سبب نہ بنیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنیں۔ اس وقت ہماری بحیثیت قوم معاشرے میں یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم خوشی کا تو اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ یہاں والدین کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور خوش ہونے کا موقع دیں، انہیں مختلف چیزیں خوشی کے اظہار کے لیے لے کر دیں، لیکن اس میں وہ چیزیں جو دوسروں کو تکلیف کا سبب بنتے ہیں، مثلاً یہ باجے بجانا، شور شرابہ کرنا جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، دور رکھوائیں۔
اسی طرح اور ایسے کام، موٹر سائیکلوں پر باہر تیزی سے گھومنا، اپنے نوجوان بچوں کو ان چیزوں سے منع کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم خوشی کا اظہار کریں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، ہم آپس میں مل کر اللہ کی نعمت کا ذکر کریں کہ اللہ نے ہمیں عظیم ملک عطا فرمایا، ہم اپنے ملک کی فکر کی بات کریں، اور اسی طرح ہم اپنے ملک کی تاریخ بتلائیں، ملک کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، انفرادی اور اجتماعی طور پر ٹھیک ہے اپنے پروگرام تشکیل دیں، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ جامعۃ الحسنین، ہم نے وہاں پر ماشاءاللہ ایک ہی دن میں 2 پروگرام کیے، ایک مدرسے کے اعتبار سے پروگرام کیا، خوشی کا اظہار کیا، تمام طلبہ کو جمع کیا، تمام اساتذہ کو جمع کیا، سب کے ہاتھ میں اپنے ملک کا پرچم تھمایا، سب نے اپنے ملک کے جھنڈوں کو تھاما، اور ہم نے تلاوت سے خوشی کا اظہار کیا، نظمیں پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا، تقاریر خود بھی کی، بچوں سے بھی تقاریر کروائی ان کے پاکستان کے حق میں، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اور پھر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا کا اہتمام کیا گیا، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ بچوں کا اکرام کیا گیا، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اسی طرح ہمارے مدرسے میں چونکہ اسکول بھی چلتا ہے، جامعۃ الحسنین پرائمری اسکول، تو ہمارے جو ماسٹر حضرات ہیں انہوں نے اپنے طور پر ایک تقریب کا اہتمام کیا مدرسے میں ہی، وہ اسکول کے اعتبار سے تقریر ہوئی جس میں طلبہ نے ترانے بھی پڑھے، طلبہ نے ہی وہاں پر تقاریر بھی کی، ان کا تقاریر کا مقابلہ ہوا، اور اساتذہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، پھر بچوں نے ٹیبلو بھی پیش کیا، مطلب مختلف انداز میں خوشی کا اظہار ہوا۔ تو خوشی کا اظہار کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن اس میں اعتدال ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی کو ہم تکلیف نہ دے رہے ہوں، کسی کی تکلیف کا سبب نہ بن رہے ہوں، تو یہ خوشی کا اظہار کرنا ہمارا حق بنتا ہے اور ہمیں اجازت بھی ہے اس چیز کی۔ تو یہ بھی ہمیں اپنی قوم کو سبق دینا ہے، اپنے بچوں کو جو مستقبل کے ہمارے معمار ہیں ان کو ابھی سے یہ جذبہ اور نظریہ دینا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے ملنے پر بہت خوشی ہے، لیکن خوشی کا طریقہ یہ بڑوں سے ہمیں سیکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی ضروری ہے کہ اپنے ملک پاکستان کے نظریے کو ہم سمجھیں، اس ملک کا نظریہ کیا ہے۔ جب یہ ملک بنایا جا رہا تھا، ملک کی تحریک چل رہی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ، وہ اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے لوگ اور علماء اکرام، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، یہ بڑے بڑے اکابرین قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر ملک کی تحریک چلا رہے تھے۔ اس وقت جو نعرہ تھا وہ نعرہ کیا تھا؟ خود قائد اعظم بھی یہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ سب جواب دیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا؟ جواب آتا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو بتایا گیا کہ ملک پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس ملک پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ ملک پاکستان کو اسلام کے لیے بنایا گیا، ملک تو پہلے بھی تھا، متحدہ ہندوستان تھا، زندگیاں تو وہاں بھی گزر رہی تھی۔ دیکھا جائے تو یہ نظام جو ہے، جو ملکی نظام ہوا کرتا ہے، وہ اس وقت شاید انگریز بہت اچھا بھی چلا رہے تھے، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کو ایک آزاد ملک ملنا چاہیے جہاں پر اسلام کا نفاذ ہو، جہاں پر اسلام کا دفاع ہو، جہاں پر اسلام پر عمل کیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نافذ کیا جائے۔ اس لیے ملک پاکستان بنایا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا ملک پاکستان کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور کسی بھی ملک کا جو نظریہ ہوتا ہے وہی اس کی بقا کا ضامن ہوتا ہے۔ جب نظریہ پختہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ملک ترقی بھی کرتا ہے۔ اگر نظریے میں کمزوری ہو جائے، اس کے نفاذ میں کمزوری ہو جائے تو پھر بہت کچھ مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں۔ آج ہمارے ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود، ساری نعمتیں اللہ نے اس ملک کو عطا فرمائی، پھر بھی بہت سے بحران، بہت سی پریشانیاں، مہنگائی، مختلف قسموں کے حالات، بد امنی، یہ ساری چیزیں وجہ اس کی یہی ہے کہ آج انفرادی اور اجتماعی طور پر ملک کے نظریے کو فراموش کر دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ نظریہ یہ تھا کہ اس ملک میں اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کا حکم چلے گا، اور محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلیں گے۔ حضور علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے، ہمارے نبی نے جو طریقہ ہمیں بتایا زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق ہمارے ملک میں زندگی گزاری جائے گی۔ اب ذرا ہم سب غور کریں، انفرادی طور پر بھی غور کریں اور اجتماعی طور پر بھی غور کریں، آیا کہ ہم اس نظریے پر پورا اترے ہیں؟ آیا کہ بحیثیت قوم
اس نظریے پر عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستو، ہمیں اس نظریے پر عمل کرنا ہے، اور نظریہ سیدھا سا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی بنائیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اپنی معاشرت، معاملات اور اپنی زندگی کے تمام چیزوں میں، اپنی عدلیہ میں، اپنی جمہوریت میں، ہر جگہ پر اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے جب نظر آئیں گے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت نظر آئے گی۔ تو ایک تو کسی بھی ملک کی جغرافیائی سرحدات ہوا کرتی ہیں اور ایک نظریاتی سرحدات ہوا کرتی ہیں۔ جغرافیائی سرحدات جو ہماری سرحد ہیں، ملکوں کے ساتھ مل رہی ہیں، جغرافیائی سرحدات کا تحفظ الحمدللہ ہماری افواج پاکستان کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کی فوج ہر موقع پر اب ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدات کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہے، اور جو ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھا جب انڈیا نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہماری افواج پاکستان نے بنیانوں مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان کو جواب دے کر بتایا کہ یہ قوم زندہ دل قوم ہے، اس کی فوج زندہ دل قوم ہے، اس کی فوج میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدات کا یہ تحفظ کر سکتی ہے، اور پھر تحفظ کر کے دکھایا۔ تو جغرافیائی سرحدات کا تحفظ ضروری، اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ادارے ہیں، ہماری افواج پاکستان ہیں، اور وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ لیکن جو نظریاتی سرحدات کا تحفظ ہے وہاں پر ہمیں کمزوری نظر آتی ہے، وہاں مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا ہے۔ وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اپنے ملک کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کریں، اور نظریاتی سرحدات جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو نظریاتی سرحدات کا تحفظ میرے اور آپ کے بس میں ہے۔ ہمیں اللہ نے جتنی طاقت عطا فرمائی اپنے ملک کے نظریے کی حفاظت کریں۔ ہم بولنا جانتے ہیں تو بول کر، ہم لکھنا جانتے ہیں تو لکھ کر، ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے اپنی قوم کو جگائیں، اپنی قوم کو بتائیں کہ ہمارے ملک کی نظریاتی سرحد یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قوم کو بتائیں کہ اگر نظریاتی سرحدات کی حفاظت نہیں ہوگی تو جغرافیائی سرحدات کا تحفظ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں مختصراً ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش ہمارا ملک کا حصہ تھا، ہمارا ہی حصہ تھا، الگ کیوں ہو گیا؟ حالانکہ وہاں پر جغرافیائی سرحدات کے لیے 90,000 فوج ہماری موجود تھی، جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کیا جا رہا تھا، لیکن نظریاتی سرحدات پر توجہ نہیں دی گئی، نظریاتی سرحدات پر محنت نہیں کی گئی۔ انڈیا نے وہاں کے لوگوں کا نظریہ تبدیل کر دیا، ہم نے اپنے لوگوں کے نظریے کی حفاظت نہیں کی، تو پھر ہمارا دشمن میدان میں آیا اور انہوں نے ان کے معاشرے میں گھس کر ان کے نظریے کو تبدیل کیا، ان کی نظریاتی سرحدات کو پامال کیا، ان کا ذہن بدل دیا۔ جو بنیادی نظریہ ہے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے ان کا نظریہ جب دور کر دیا، جب نظریاتی سرحدات پامال ہو گئی تو جغرافیائی سرحدات باوجود طاقت ہونے کے اس کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکا۔ ہمارے سامنے تاریخ کی یہ مثال موجود ہے کہ جغرافیائی سرحدات کا ہم تحفظ نہیں کر سکے، ہمارا ہی ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 لخت ہو گیا، اور بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن گیا، ہم سے چھین لیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدات کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدات کے تحفظ کی فکر کرنا ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، اور میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ خود ہم اپنے زندگی کے اندر اس نظریے کو لے کر آئیں، لا الہ الا اللہ کو لے کر آئیں۔ جب ہر فرد اس کی فکر کر لے گا تو انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہوگا، اور ملک و ملت اسی طرح آگے بڑھا کرتے ہیں، ترقی پذیر ہوا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ملک پاکستان کی جو نعمت عطا فرمائی، اب اس کی حفاظت اور اس کی تعمیر و ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کی فکر انفرادی اور اجتماعی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ملک کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے نظریے کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔